محترم عزیزوں اور دوستو، جس طرح روزہ رکھنے کے روحانی فوائد ہیں، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کے بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ انسان کی صحت کا دار و مدار اس کے کھانے پینے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ کھانے پینے کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، کھانے پینے میں اعتدال سے کام لے، تو وہ تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم کسی دواخانے میں جائیں، کسی ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں تو ہم کو اکثر مریض ایسے ہی ملیں گے جو کھانے پینے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں۔ ایسے مریض ہم کو نہیں کے برابر ملیں گے جو نہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہوں، بلکہ ملیں گے ہی نہیں۔ مامون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب آیا اور اس نے آ کر مامون رشید سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں ساری چیزوں کا علم موجود ہے، تو علم طب کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ہے؟ ایک عالم دین وہاں پر موجود تھے۔ مامون رشید نے ان سے کہا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیجیے۔ تو ان عالم دین نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ تو اس عیسائی طبیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر ایک تہائی علم طب کو جمع فرما دیا، یعنی انسان کی صحت اور بیماری کا دار و مدار اس کے کھانے پینے ہی پر ہوتا ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، تو خود بخود ہماری جسمانی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ ہماری باڈی کو چلنے کے لیے ہر وقت انرجی کی ضرورت ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بائک ہے، اب اس بائک میں جس وقت تک پیٹرول ہوگا اس وقت تک وہ چلیں گی، اس کو انرجی کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ہماری باڈی کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اپنی باڈی کو خارجی انرجی نہیں دیتے، تو پھر ہمارے جسم میں جو فضول مادے ہوتے ہیں، کولیسٹرول ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے اور بیمار کر دینے والے جراثیم ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی ان کو کھا کر انرجی حاصل کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے خود بخود جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی۔ ایک ڈاکٹر ہے جن کو نوبل پرائز بھی ملا ہے، جو عالمی پرائز کہلاتا ہے۔ انہوں نے اپنی یہ تحقیق پیش کی کہ کینسر کا علاج صرف اور صرف روزے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھے تو جو کینسر کے پیدا کرنے والے جراثیم ہیں وہ باڈی خود بخود کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کے ہر حصے کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ آرام کرتا ہے، ہماری پوری باڈی ریلیکس کرتی ہے، لیکن ہمارے غلط کھانے پینے کی ترتیب کی وجہ سے ہمارے معدے کو سال بھر آرام نہیں ملتا۔ ہم صبح بھی کھانا کھا لیتے ہیں، دوپہر میں بھی کھانا کھا لیتے ہیں، اور رات کو بھی اتنا کھانا کھا لیتے ہیں کہ رات بھر معدہ کام کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے، رات بھر معدہ اس کھانے کو ہضم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو اس میں معدے کو بھی آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور نظام ہاضمہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کی پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ ہم کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں الٹی سیدھی چیزیں کھانا شروع کر دیں، سحر کے وقت میں اوور ایٹنگ کریں، یا پھر افطار کے وقت میں اوور ایٹنگ کریں اور تلی ہوئی چیزیں کھانا شروع کر دیں جو ہمارے معدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اور اسی طرح شکر ملی ہوئی چیزیں اگر ہم کھانا شروع کر دیں، تو پھر اس سے روزے میں صحت کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو رمضان المبارک میں روزے رکھنا یہ صحت کا بہت اہم نسخہ ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، کہ تم روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ نے آپ کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا،
اب اس نے سوچا کہ کوئی ایسا تحفہ دوں جو کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بیمار تو ہوتے ہی ہوں گے، تو میں ایک طبیب کو ان کے پاس بھیجتا ہوں تحفے کے طور پر، کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ ان کا علاج کر لیا کریں۔ اب وہاں پر طبیب آیا، لیکن کئی مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی مریض نہیں پہنچا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مہینے گزر گئے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، کیا لوگ مجھ سے بدگمان ہیں، مجھ سے اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ یہ ہے کہ تم سے کوئی بدگمانی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیمار نہیں پڑتے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ کثرت سے بھوک نہ لگ جائے، اور اس وقت کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں جبکہ تھوڑی بہت بھوک باقی رہ جائے، تو اس کی وجہ سے ان میں کوئی بیماریاں ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو محترم عزیزوں، روزہ جس طرح روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اس طرح جسمانی صحت میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ جس طرح روزے سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری روحانی اور جسمانی ترقی کا ذریعہ بنائے اور اپنا قرب نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچے اور ہر مسلمان کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔